اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم 3 سے 5 الف تک کھینچنا ہوگا، لام کو بھی اور میم کو بھی. تو یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے اوپر بڑے لوگوں نے تب آزمائی کی ہے، بڑی کوششیں کی ہیں، سنیوں میں بھی شیعہ کے اندر بھی. الٹیمیٹلی رزلٹ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے درمیان جو ہے کوڈ ورڈز ہیں، اور کچھ الفاظ کو تو ہم قرآن حکیم کی روح سے ان کا مطلب بھی جان سکتے ہیں. جو سورہ نون ہے تو اس میں صاحب الحوت کا ذکر آیا، یعنی مچھلی والے. کون؟ سیدنا یونس علیہ السلام. چونکہ یہ انٹرسٹ کی چیزیں ہیں، اس سے کوئی قرآن پاک کی تعلیمات میں فرق نہیں پڑتا. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ محکمات ہیں اور متشابہات ہیں. محکمات جو ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں، ان کے اوپر توجہ دو، اور جو متشابہات ہیں ان کا معاملہ چھوڑ دو، ان کے اوپر ایمان لے کے آؤ. بس اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اہل ایمان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آمین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں. دیکھیں کتنے جاہ و جلال کے ساتھ کتاب اوپن ہو رہی ہے. کانفیڈنس لیول آپ کتاب کا دیکھیں. کتاب سٹارٹ ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کتاب جو آپ پڑھنے جا رہے ہو کوئی شک نہیں. کوئی شک کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کتاب کے اندر جو کانفیڈنس اور جو سچائیاں بیان ہوئی ہیں نا، وہ اپنا آپ منوا لیتی ہیں. اور سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ یہ اس نبی امی کو اپنے اندر پا رہے ہیں جس کی صفات وہ تورات اور انجیل کے اندر پڑھتے تھے. یعنی یہ کتاب کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہی کتاب ہے، مراد یہ کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی پروفیسیز تورات اور انجیل کے اندر موجود تھی. مجھے مارے گا تو جان لے جب وہ آئے گا تو ہم تجھ جیسے لوگوں کو ایسے ماریں گے جیسے بنو عاد کے لوگوں کو تباہ کیا تھا. میری سمجھ نہیں آیا یہ یہودی آدمی کس کے آنے کی بات کر رہا ہے؟ یہ نبی کے آنے کی بات کر رہا ہے کہ ان کا وقت آنے والا ہے. جب بھی ان کا عربوں کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے وہ اسی طریقے کی بات کرتے ہیں. ان کا یقین ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر یہ سبھی لوگوں کو ماریں گے. کوئی شک نہیں ہے ان معنوں میں بھی، بے شک یہ وہی کتاب ہے جس کا تمہیں انتظار تھا، اور ان معنوں میں بھی کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. دونوں اعتبار سے یہ شک سے پاک ہے. جو سورہ النساء کی آیت نمبر 82 میں بھی آگے چل کے آئے گا کہ اگر قرآن کسی اور کی طرف سے آتا اللہ کے سوا تو تم اس میں بڑا اختلاف کثیر پاتے. یعنی اس کی آیات آپس میں ٹکرا رہی ہوتی، ایک مضمون کچھ اور کہہ رہا ہوتا، دوسرا اس کے بالکل اپوزٹ. تو اتنی موٹی کتاب بغیر ٹکراؤ کے یہ اللہ کا کلام ہے. ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں. یہ ترجمہ اصل ترجمہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو شخص زندگی میں غور و تفکر کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا اور اس نے اس فیس آف ارتھ میں مجھے پٹ کر دیا، اور یہ میری آبزرویشن ہے کہ سب لوگوں نے مرنا ہے. تو اگر سب لوگوں نے مر جانا ہے تو مر کے کس اگلی ایسی زندگی میں جانا ہے؟ اگر کسی کے بنائے سے ہم بنے ہیں تو پھر جس نے بنایا ہے اس کو رسپانس نہ کیا تو مرنے کے بعد جب اس کے سامنے پیشی ہوگی مرنے کے بعد تو کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. جب یہ تصور کسی بھی انسان کے دماغ میں آ جائے، اس کا دل اس تصور کی گواہی دے دے تو فوراً ڈر جائے گا. مجھے کس نے پیدا کیا؟ میرے تو ماں باپ کو بھی نہیں پتا کہ مجھے کس نے پیدا کیا، وہ خود کیسے پیدا ہوئے. الٹیمیٹلی ایک خدا کا تصور آتا ہے. وہ اللہ جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر جائے ہمیں وہ بچا نہیں سکتا. سب سے بڑا تو اس نے ہمارے ساتھ کام کر دیا نا کہ پیدا کر دیا، ہم سے پوچھ کے کیا. تو اب بھی جو کچھ وہ کرے گا کوئی نہیں کچھ کر سکتا. تو اس میں پھر آسانی کی راہ کیا ہے کہ اسی رب کی پناہ لے لی اور اسی کے لیے کتابیں نازل ہوئی، پیغمبر آئے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ ڈر جانے والے لوگ کون ہیں؟ ان کی نشانی آئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کہتے ہیں انسین چیز. جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے. اچھا غیب پہ سب نے ایمان رکھا ہوا ہے، لیکن جب ان سے پوچھیں گے تو پتا چلے گا واقعی رکھا. کسی بھی شخص سے اگر آپ پوچھیں کہ یہ جو دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے ایک بڑا سسٹمیٹک وے سے چل رہا ہے، یہ آرگنائزڈ ہے. اب تو جس طرح سائنس نے ترقی کی ہے، پہلے تو وہ زمانہ تھا لوگ کہتے تھے مٹی سے خود بخود ڈڈو بن کے نکل آتے ہیں، نہ اس وقت لوگوں کو ڈی این اے اسٹرکچر کا پتا تھا نہ جینز کا. اب تو لوگ کہتے ہیں نا جی نا جناب یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے مٹی سے ڈڈو نہیں بنا سکتی، یہ بنانے سے بن رہا ہے، انڈے میں سے چولہا بنانے سے نکل رہا ہے. تو یہ اتنے آرگنائز چیز ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی ایک سپریم بینگ یا کوئی سپر نیچرل ایجنسی ہے جس نے ہر چیز کو ایک ٹریک کے اوپر چڑھایا ہے کہ ایک بیج بوتے ہیں 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اس بیج کے اندر جو زندگی ہے پھر اس کے اندر کس طریقے سے وہ پرفارم کرتا ہے، پتے پھر پھول نکلتے ہیں پھر پھل بنتا ہے.
پانی کے ذریعے کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ تو ایک ٹاپک ہے, اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. یہ ساری جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, قانون قدرت, جب ان کو آبزرو کرتے ہیں نا تو غیب پہ سارے ایمان رکھے ہیں کہ نہیں یار کوئی چلا رہا ہے. مجھے کی طرح کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا, لیکن وہ ایسا باطن ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں ہے, اور ایسا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ باطن کوئی نہیں. اللہ اپنی قدرتوں سے کتنا ظاہر ہے, لیکن سب سے پوشیدہ ہے. تو سر جب وہ اس طرح کے غائب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے تو پھر الٹیمیٹلی ان کے اندر ایک کوالٹی پیدا ہو جائے گی کہ وہ اس گاڈ کو رسپانس کریں گے. وہ کہیں گے بس سب کچھ پھر تو ہی تو ہے, تیرے لیے سب کچھ ہونا چاہیے. تو وہ اگلی بات ہے, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم رکھتے ہیں. پھر نماز پڑھتے نہیں ہیں, نماز پڑھنے والے بہت ہیں, قائم رکھنے والے بہت تھوڑے ہیں. یعنی نماز کا پھر حق ادا کرتے ہیں. ایک تو اس میں ظاہر سب سے بہتر چیز وہی ہے, یعنی پاکیزگی کا اعتبار سے اور پھر پروٹوکول سے نماز پڑھنا. پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جب آپ حقوق العباد کے معاملات میں آئیں گے تو آپ واقعی جس خدا کو آپ نماز کے اندر مانے ہوئے تھے, نماز کے باہر بھی اسی خدا سے ڈرتے ہوئے آپ ہیرا پھیری نہیں کریں گے, ڈنڈی نہیں ماریں گے, رشتہ داروں کے حقوق نہیں دبائیں گے, ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں گے, بیوی بچوں کے حقوق نہیں سلب کریں گے, کسی کی جائیداد نہیں ہتھیائیں گے, کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے, دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے, حرام خوری نہیں کریں گے. یہ سب کی سب چیزیں نماز قائم کروا رہی ہوں گی آپ سے. تو نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور وہ خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا تھا. کیا بات ہے, ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر کر رہے ہو تو کسی کو اکڑنا آ جائے, دیا بھی ہمارا ہوا ہے. اور اس میں یہ چیز بھی امپلائڈ ہے کہ جو شخص گاڈ کانشیسنس رکھے گا, تقوی رکھتا ہوگا نا, وہ جیب ضرور ڈیلی کرے گا. انسان جیب وہیں ڈیلی کرتا ہے, پیسہ وہیں پہ خرچ کرتا ہے جہاں اس کا کوئی مفاد ہو. اب جس کا یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مال خرچ کیا ہوا واپس لوٹانا ہے 700 گنا, یا اس سے بھی بڑھ کے قیامت والے دن, وہ تو نہیں جیب ڈیلی کرے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال, اور تیرا مال تو نبی اسلام فرمایا وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کے بوسیدہ کر لیا, یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت والے دن کے لیے سٹور کر لیا اللہ کے ڈیوائن بینک میں. باقی تو تیرے ورثہ کا مال ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کے 3 دوست ہیں, ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے, وہ اس کے اعمال ہیں, باقی اس کا مال اور اس کے رشتہ دار وہ باہر رہ جاتے ہیں. تو جس نے ساتھ جانا ہے اس کے ساتھ پہ پکی یاری لگانی چاہیے. نبی اسلام کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, نبی اسلام نے فرمایا اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار ہو. کیوں؟ آپ علیہ السلام زیادہ مال کو اوائڈ کرتے تھے, آپ کی فقر کی زندگی, اور یہ فقر اڈاپٹڈ تھی. اما عائشہ کہتی ہیں خیبر کے بعد تو وسعت ہو گئی تھی, لیکن حضور کی وفات تک ہماری حالت ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. بعض اوقات 1 مہینہ, بعض اوقات 2, بعض اوقات 3 مہینے بھی ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 2 کالی چیزوں, کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. اور کھجور بھی کوئی پیٹیاں یا ٹوکرے نہیں, 2 کھجوریں صبح اور 2 شام کو بس, اور 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام کو. یہ ٹوٹل رزق تھا. میٹھا پانی اس وقت ایک ایشو تھا, دور سے باہر کے لانا پڑتا. یہ فقر کی زندگی نبی اسلام کی اسی لیے اڈاپٹ. والذین یؤمنون بما انزل الیک, اے نبی اسلام وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا, وما انزل من قبل, اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا. اچھا ادھر یہ نہیں آیا کہ اور اس پر بھی جو آپ کے بعد نازل ہوگا, اس کا مطلب ہے کہ نبوت ختم ہو چکی. وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت کی زندگی کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں. سر دیکھیں, کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر کیوں؟ آخرت پہ ایمان لانا کافی نہیں ہے, یقین ہونا ضروری ہے. یقین نہیں ہوگا آپ کا قبلہ درست نہیں ہوگا. یقین کو آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر آپ کو کہیں نا کہ یار استری گرم استری کو اگر ہاتھ لگ جائے نا تو ہاتھ جل جاتا ہے, اور کسی کا جلا ہوا ہاتھ دکھا بھی دیا جائے تو صرف ایمان ہی ہوگا یہ آپ کا, کیونکہ آپ نے خود جلتے ہوئے نہیں دیکھا. یقین کے لیے آپ کو استری کے اوپر ہاتھ رکھنا پڑے گا, گرم استری. اس کے بعد جو آپ کو یقین آئے گا تو آپ ٹھنڈی استری کو بھی ہاتھ نہیں دکھائیں گے, چیک کریں گے نا. تو یہ ہے یقین. آخرت کا یقین انسان کا قبلہ درست کرتا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہ پہلی 5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے پہلے گروہ کا ذکر کیا ہے جو ایمان تک پہنچے گا. اس کے بعد پھر کافروں کا ذکر آئے گا, پھر اس کے بعد منافقین کا. یہ 3 گروہوں کا ذکر آئے گا.